اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین انداز میں سمجھایا. انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک جو مراحل آتے ہیں، جن مراحل سے انسان گزرتا ہے، وہ 5 مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ تو انسان کا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب 4 مہینہ جب حمل کو ٹھہر جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح کو ڈال دیتا. جب اس میں روح آ جاتا تو گویا کہ اب اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے اس کی حد تک. تو وہ انسان جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، وہ اسی میں بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں غذا کا جو انتظام کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خون ہوتا ہے. وہ اسی کے ذریعے سے اسے غذا دی جاتی ہے. اس کے جسم کو، اس کی جسم میں جو نشو و نما ہوتی ہے وہ اسی خون کے ذریعے سے. وہ ایک گندا خون ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اس کی پرورش کرتا ہے. اور وہ اسی تنگ سی چھوٹی سی جگہ میں وہ بچہ، وہ انسان بڑا خوش ہوتا ہے. اگر اسے اس وقت کوئی جا کر کے کہ تم جو یہاں جو رہ رہے ہو یہ کوئی جگہ نہیں ہے، یہ تو رہنے کے لائق ہی نہیں، یہ تو بڑی تنگ جگہ ہے، یہاں کھانے کی چیزیں جو تمہیں ملتی ہے جس کے ذریعے سے تمہارے جسم کی نشو و نما ہو رہی ہے، تمہارے جسم کی افزائش ہو رہی ہے، یہ تو بڑی گندی چیز ہے، یہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے، کھانے کی چیز بھی نہیں. تو انسان اس وقت کبھی تسلیم نہیں کرے گا، نہیں مانے گا کہ نہیں، کہ یہ بہترین جگہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہماری ساری ضرورت یہاں پوری ہو رہی ہے، میں یہاں سکون کے ساتھ رہ رہا ہوں، جیسے چاہتا ہوں گھومتا ہوں پھرتا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس سے بڑی جگہ اور ہو بھی کیا سکتی ہے. لیکن جب وہ انسان ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. اسے پتا چلتا اچھا بات تو صحیح تھی. بات کیا تھی؟ بات درست تھی. وہ جگہ تو بڑی تنگ تھی واقعی، وہاں جو غذا تھا وہ واقعی کھانے یا استعمال کرنے کے لائق نہیں. وہ تو اب وہی بچہ جو وہاں پر، وہی انسان جو وہاں اسی غذا سے پرورش پا رہا تھا، اب اسے وہ ناپسند کرے گا. نہیں چاہیے، اس سے بہتر چاہیے. اور پھر انسان کا جو یہ دوسرا مرحلہ ہے یہ اس طرح سے گزرتا کہ وہ اس ایک تاریک بند جگہ سے نکل کر کے ایک کمرے میں آتا ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ دنیا اتنی سی ہے. پھر جب وہ کچھ بڑا ہوتا ہے، اس کمرے سے باہر نکلتا تو اسے پتہ چلتا نہیں اس کمرے جیسے اور بھی ہیں. جب اس گھر سے باہر نکلتا، شہر میں جاتا تو پتہ چلتا نہیں اس گھر کے، اس مکان کے جیسے مکانات تو بہت ہیں. اور جب وہ اپنے شہر سے باہر نکلتا تو پتہ چلتا کہ نہیں اس شہر جیسے نہ جانے کتنے شہر ہیں. اور پھر جب وہ اپنے ملک سے باہر نکلتا تو پتہ چلتا نہیں اس ملک جیسے اور بھی اللہ نے کئی ممالک بنائے، اس جیسے اور بھی نہ جانے کتنے. اس دوسرے مرحلے میں انسان کی جو سب سے بڑی چیز، سب سے زیادہ محبت اس چھوٹے سے بچے کو جن چیزوں سے ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کھیل. معمولی سی کوئی چیز کھلونا کچھ بھی آپ دے دیں، وہ اس کی ساری کائنات ہوتی ہے. آپ ایک چھوٹے سے بچے کو جس کی عمر 6 ماہ 1 سال ہو، آپ کو ایک کھلونا دے پھر اس سے واپس لے لیں، وہ پورا گھر اپنے سر پہ اٹھا لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے لگتا ہے یہ تو میری پوری کائنات تھی اور اسے چھین لیا مجھ سے. یہ میری کائنات تھی، یہ میرا سب کچھ تھا، میرا متاع عزیز تھا، میرا متاع عزیز کوئی لے گیا. ایسا کیسے ہو گیا؟ لیکن جب وہی بچہ اس مرحلے سے نکل کر کے تیسرے مرحلے میں جب داخل ہوتا ہے، ایسے مرحلے میں جہاں وہاں بھی کھیل کود ہے لیکن وہاں کھیلنے کودنے کا انداز بدل جاتا ہے.
وہاں کھیل کود کچھ ایسا ہوتا کہ ایک دوسرے سے آگے جانا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ہارنا ہے جیتنا ہے، کون ہارے گا کون جیتے گا۔ اب کھیل کا انداز بدل گیا۔ اب اس بچے کو جو تیسرے مرحلے میں داخل ہوا، جس کی عمر 4 سال 5 سال ہے، آپ اسے وہی کھلونا، وہی جھنجھنا، کوئی چیز لا کر کے دے دو، اسے آج سے 4 سال قبل دیا تھا، وہ نہیں لے گا۔ وہ کہے گا کیا لا کے دے رہے ہو؟ کوئی میں بچہ ہوں، میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں؟ ان سے آپ کہے کہ اس کے لیے تو تم لائی کرتے تھے، اس کے لیے تو تم نے نہ جانے کتنا کچھ کیا، کتنا تم روتے تھے، آج نہیں چاہیے۔ وہ پھر ہنسے گا کہ کیا نہیں، وہ تو بس بچپنا تھا، ہماری بے وقوفی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جب وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا تو اس کی ساری سوچ، سارا منہج کہاں صرف ہوتا کہ کھیلنا ہے اور جیتنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کی صبح سے شام تک جو فکر ہے، جو لگن ہے، وہ اسی بات کی ہے کہ میں کل اس سے ہارا تھا، آج جیتنا ہے، میں جیتوں گا کیسے، اس کی فکر ہے، اس کی کوشش ہے، اس کی محنت ہے، ساری محنت سب کچھ اسی پر صرف ہو رہا ہے۔ اس سے آگے وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اسے جا کر کہہ دیں نہیں یہ کھیل ویل بند کرو، اس میں کچھ نہیں رکھا، کچھ اور کرو، چلو اور پڑھائی لکھائی میں دل لگاؤ، اس سے کتنا غصہ آئے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس دور سے تو ہم سبھی گزرے نا، کتنی تکلیف کرے، یہ میری ساری کائنات ہے، یہ تو سب کچھ ہے میرا، اور یہی ہم سے چھینا جا رہا ہے، اسی کام کے لیے منع کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور وقت آتا ہے، انسان ذرا اور بڑا ہوتا ہے، انسان جب کچھ اور بڑا ہوتا ہے، جب چوتھے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، تو اب وہاں پر اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے، اب ہمیں جن چیزوں کا شوق ہوتا ہے، جس سے محبت اب بڑھتی ہے، وہ جو پیچھے جو چیزیں تھی وہ سب ختم، وہ چھوٹ گئی۔ اب اس سے نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی انسیت ہے، نہ کوئی لگن، کچھ نہیں ہے۔ اب لا کر دو پھیر ڈالے گا، نہیں چاہیے مجھے، یہ میرے کس کام کا۔ آپ تو بڑا روتے تھے اس کے لیے، وہ چاہیے تھا، نہیں اب نہیں چاہیے، میں بچہ تھا اس لیے روتا تھا، مجھے عقل نہیں تھی، وہ خود کہے گا، اپنی بے وقوفی کا اعتراف کرے کہ میں نادان تھا اس لیے میں روتا تھا، اب کوئی نادان نہیں، اب تو میں بڑا ہو گیا، اب کیا چاہیے؟ اب وہ کہے گا کہ اب مجھے چاہیے میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میرے کپڑوں کا کریز ٹوٹنا نہیں چاہیے، استری اچھی ہونی چاہیے، اور کیا چاہیے؟ ہمارا کیریئر بھی اچھا بننا چاہیے، ہمارے پاس اچھی ڈگریاں ہونی چاہیے۔ اب اگر یہی بچہ اگر کھیل کود میں بھی لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے کپڑے کہیں خراب تو نہیں ہو رہے، کپڑے گندے تو نہیں ہو رہے، میں جس کپڑے کو میں نے پہنا ہوا ہے یہ کپڑا اچھا ہے یا نہیں ہے، دوسروں سے اچھا میں لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا ہوں۔ میں جب کپڑا پہن کر گھر سے نکلوں تو چند لوگ ہمیں دیکھتے نہیں دیکھتے، میں جس پرفیوم کا، جس خوشبو کا استعمال کرتا ہوں اس کے لوگ تعریف کرتے نہیں کرتے۔ اب اس بات کی فکر ہے، اب ان چیزوں سے محبت ہے، پچھلی وہ ساری چیزیں چھوٹ گئی، پچھلی جتنی چیزوں سے محبت تھی وہ سب ختم ہو گئی، اب اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی نگاہ میں۔ پھر ایک وقت آتا کہ یہ ساری چیزیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی چھوٹ جاتی ہے، جب انسان کی عمر 40-50 جب انسان کی عمر ہوتی تو اب فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ دولت کیسے جمع ہو، ہمارا اپنے سماج میں، سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس کیسے بنے گا، ایک مقام کیسے بنے گا، ہمارے پاس پیسے ہونی چاہیے، ہمارے پاس جو نوکریاں وہ بہتر ہونی چاہیے، ہم اگر تاجر ہیں، ہماری تجارت ہے تو بہتر سے بہتر ہونی چاہیے، ایک دکان ہے 2 ہونی چاہیے، ایک کارخانے ہیں 2 ہونی چاہیے، 2 ہے تو 10 ہونی چاہیے، اب اس کی فکر ہے، اور پھر انسان اسی فکر میں ختم چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور مرحلہ ہے، چھٹا مرحلہ، 5ویں مرحلے تک انسان اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ ہے موت، موت سے بڑی حقیقت کوئی نہیں، اسے کوئی نہیں جھٹلاتا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ موت سب سے بڑی حقیقت ہے، اور سب سے بڑا دھوکہ اگر کوئی ہے تو وہ دنیا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا متاع الغرور، کہ یہ دنیا بڑا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی چیز ہے۔
ان 5 مراحل سے گزر کر جب چھٹے مرحلے میں اور آخری اور فائنل میں جب انسان پہنچتا ہے تو یہ ساری چیزیں جن کے لیے پوری زندگی لگا دی، پوری زندگی صرف کر دی، جس طرح سے اس انسان کو، اس بچے کو ماں کے پیٹ میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اسے لگتا کہ ساری دنیا، ساری زندگی، ساری خوشی، ساری لذت، سارا سکون، سارا آرام یہی ہے، اس کے باہر، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا چاہے کچھ بھی ہو۔ اسی طرح سے جب انسان اس دنیا کو چھوڑے گا، اور اس فانی دنیا کو ہر کسی کو چھوڑنا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو فانی بنایا، جو فنا ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہوگا، کیونکہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، یہ دنیا ہی ختم ہونی ہے، تو اس دنیا میں جتنی چیز ہے باقی کچھ بھی نہیں ہوگی، سب ختم ہوگی، ہر کسی کا وقت متعین اللہ